محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار 7 بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ پالش برش لے کر وہ سڑک پر بیٹھ گیا اور لوگوں کے جوتے پالش کرنے لگا۔ چند پیسے جمع ہوئے تو وہ کتابیں خرید لایا اور وہیں سڑک پر بیٹھ کر جیسے ہی فرصت ملتی تو پڑھنے لگتا۔ اسی طرح اس نے 10ویں جماعت کا امتحان دے دیا۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب تھی۔ جوتی پالش کرنے کے لیے شام کے وقت گھر سے نکلا۔ جیسے ہی سڑک پر پہنچا، روڈ بلاک تھی۔ لوگ اس کی طرف دیکھ کر تالیاں بجانے لگے۔ اس نے حیران ہو کر سامنے دیکھا، جہاں بڑے سے بل بورڈ پر اس کی تصویر تھی۔ کیونکہ میں اپنی اماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی حالت عجیب تر ہو رہی تھی۔ ابا سے کئی بار میں نے کہا تھا کہ اماں کا علاج کروا لو، ان کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، لیکن ابا کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ ان کو صرف پیسے کمانے تھے اور وہ بھی ان سے ٹھیک طرح سے نہیں کمائے جا رہے تھے۔ میں اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا آپ کا علاج ضرور کروائے گا۔ میں بس ایک پھیری لگا کر آ جاؤں، پھر آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ جبکہ وہ میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی، میرے بیٹے نے پوچھ لیا ہے، یہی کافی ہے، باقی کسی کو تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ تم جاؤ اور اپنا کام کرو، میری فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ زور زور سے کھانسنے لگی تھی، جبکہ میں ان کے ہاتھ پر پیار کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اپنا برش پالش اور سلائی کا سامان اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنوں، لیکن گھر کے حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے تھے کہ میں تعلیم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بڑے بھائی شادی کر کے الگ ہو گئے تھے، چھوٹے دو اپنی اپنی منگیتر کے ساتھ ایسے مصروف تھے جیسے ان سے زیادہ کوئی اہم ہو ہی نہ۔ بہنیں کنواری بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن نہ ابا کو فکر تھی اور نہ ہی بڑے 3 بھائیوں کو، مگر مجھے اپنے پورے خاندان کی فکر تھی۔ اکثر میری نانی کہتی تھی کہ ایک گھر کا مرد ایسا ضرور ہوتا ہے جو پورا گھر لے کر چلتا ہے، اور بعض اوقات مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ گھر کا مرد میں ہوں۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اپنی ماں کا علاج بھی کرواؤں گا، اپنی بہنوں کی شادی بھی کرواؤں گا اور خود بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا، لیکن ان سب چیزوں کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہوا تھا۔ میں سیدھا آ کر مین روڈ کے ایک طرف بیٹھ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا تھا کہ میری مشکلات کو آسان فرما۔ آج گاہک زیادہ آ جائیں، پیسے زیادہ بن جائیں، تاکہ میں اماں کو کسی ڈاکٹر کو دکھا سکوں۔ ان کی کھانسی ان کو ہلکان کی رکھتی تھی۔ مجھ سے ان کی کھانسی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کل بھی برابر والی پینو خالہ مجھ سے یہی بول رہی تھی کہ جب تک تمہاری ماں کا علاج نہیں ہوگا، یہ صحت یاب نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات کھانسی ٹی بی کا مرض اختیار کر سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی ماں کا جلد سے جلد بہترین علاج کرواؤ۔ اور ان کی یہ بات میرا دماغ خراب کر چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ شام کے 5 بج گئے تھے، لیکن گاہک زیادہ نہیں آئے تھے۔ میں اتنی زیادہ پریشانی میں مبتلا تھا کہ سامان اٹھائے اب میں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھومنے لگا۔ کئی بار مجھے ابا ڈانٹتے تھے، بڑے بھائی جان نے بھی مارا بھی تھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ ابا کما رہے ہیں، گھر کا گزارا ہو رہا ہے، تم گھر بیٹھو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اب گھر بیٹھنے کے دن نہیں رہے۔ اگر گھر بیٹھا تو گھر کا پورا نظام برباد ہو جائے گا۔ 2-4 گلیوں میں گھومنے کے بعد میری دہاڑی کچھ اچھی بننا شروع ہو گئی تھی۔ میں اب سیدھا ایک چوراہے پر بیٹھ گیا تھا۔ خدا کی کرنی تھی اور میرے پاس اب گاہک آنا شروع ہو گئے تھے۔ زیادہ تر لوگ جوتے پالش کروانے آ رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی سب کے جوتے پالش کرنا شروع کر دیے۔ 1-2 عورتیں اپنی سینڈل صحیح کروانے آئی تھیں۔ میں نے ہر ایک کا کام اچھی قیمت میں کر دیا تھا۔ شکر تھا کہ رات تک میرے پاس 500 روپے بن گئے تھے۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آیا تھا، لیکن گھر آتے ہی جو خبر مجھے ملی وہ میرے اوسان خطا کر چکی تھی۔
امی جان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے برابر کے لوگ امی جان کو لے کر چلے گئے تھے۔ دونوں بہنیں برآمدے میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ میں نے انہیں چپ کروا کر فوراً باہر نکلا تھا، اور سرفراز بھائی جو ہمارے سامنے رہتے تھے، ان کے موبائل فون میں سے میں نے پینو خالہ کے شوہر کو فون کیا تھا۔ میری پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے بولا، کون سے ہسپتال میں آپ امی جان کو لے کر گیا ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ لیکن اگلی طرف سے جو خبر سنائی گئی تھی وہ میرے قدموں تلے سے زمین نکال گئی تھی۔ میری ماں مر گئی تھی۔ کھانستے کھانستے اس کا سانس رک گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ میں دیوانہ وار اس ہسپتال کی طرف دوڑنا شروع ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے منہ سے بس یہی جملے نکلتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ میں بہت بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا، لیکن ماں کی تڑپ تھی جو مجھے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے فوراً ایک آٹو رکشہ روکا اور اس پر بیٹھ گیا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں جیسے ہی ہسپتال پہنچا، سامنے ہی ابا بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں انہیں یکسر نظر انداز کیے ریسیپشن پر جا کر روتے ہوئے بولا تھا، میری امی یہاں پر آئی ہیں، ان کو کھانسی ہو رہی تھی، وہ کہاں پر ہیں؟ جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کس خاتون سے ملنا ہے؟ بیٹا آپ اس طرح روئیں مت۔ میں ایک بار پھر تکلیف سے بولا، مسرت خاتون سے، آپ دیکھیں آپ کی ریکارڈ میں ہوگا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے والد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے بات چیت کر لیں، پیپرز وغیرہ کلیئر ہو گئے ہیں، بس ڈیڈ باڈی ریسیو ہو رہی ہے۔ جبکہ میں روتے ہوئے ابا جان کی طرف چلا گیا تھا، میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بے اختیار مجھے سینے سے لگائے ایک بار پھر تڑپ کر رو پڑے تھے۔ جبکہ مجھے اب صرف اور صرف غصہ آ رہا تھا۔ اب کیا فائدہ رونے کا؟ کیا فائدہ اب آنسو ٹپکانے کا؟ جب وقت تھا، جب موقع تھا، تب کیوں نہیں کیا یہ سب؟ میں نے بے اختیار انہیں جھڑک دیا تھا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ دھیرے دھیرے میرے تینوں بھائی آنا شروع ہو گئے تھے، میری طرف بڑھ رہے تھے، مجھے حوصلہ دینا چاہتے تھے، لیکن میں کسی کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ بس میں ایک غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ میری ماں مر گئی تھی، یہ احساس مجھے ہزار موت مار رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اماں کی ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کر دی گئی تھی۔ ہم انہیں لیے سرد خانے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مجھے سوچ سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ جب بہنیں انہیں غسل دینے کے لیے جائیں گی تو ان کا کیا حشر ہوگا، وہ کیسے خود کو سنبھالیں گی۔ میں سرد خانے کے باہر سر تھام کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری پوری دنیا اجڑ گئی ہو، ساری خوشیاں ویران ہو گئی ہوں۔ میری ماں مر گئی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ الفاظ کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، میرا پورا وجود کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی دونوں بہنیں سامنے سے آتی ہوئی نظر آئیں۔ یقیناً انہیں ابا لے کر آئے تھے۔ وہ قریب آتے ہی میرے سینے سے لگ گئیں اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی، جبکہ میرا حال خود کا بے حال تھا اور سہارا تھا۔ میں دونوں کو سہارا دیا تھا اور ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، نہیں باجی آپ نہیں روئیں، اگر آپ روئیں گی تو اس کو کون سنبھالے گا؟ دیکھیں اماں جان کہتی تھیں کہ میرے جنازے پر وویلا نہیں مچانا، مجھے نہیں پسند شور شرابہ، آپ نہیں روئیں، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو خاموش رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہی حکمت ہوتی ہے، ہم سب اسی کی امانت ہیں، دنیا میں آئے ہوئے ہیں تو جانا پڑے گا نا۔ جبکہ میری بہن میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، حوصلہ کرنا، مجھے پتہ ہے تمہارے دل پر ابھی کیا گزر رہا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے میرا چھوٹا بھائی سب سے بہادر ہے۔ اگر ماں کے بعد کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے تو وہ آپ کی بڑی بہن ہی ہوتی ہے۔ میرے دل کے اندر جس طرح کی بھگدڑ مچی ہوئی تھی، واقعی یہ صرف میں اور میرا اللہ جانتا تھا،
اور وہ دونوں اندر چلی گئی تھی، میں دم یکدم سا لڑکھڑا سا گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میرے بابا نے آتے ساتھ مجھے تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، وقار مت کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جبکہ میں نے ایک بار پھر انہیں دور دھکیل کر بولا، کیوں کر رہے ہیں اب آپ ہمدردی، جب آپ کو اپنی بیوی کا خیال کرنا چاہیے تھا، جب آپ صرف اور صرف دنیا اور پیسہ کمانے میں مصروف تھے، اور اب جب آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تب آپ آ کر ہمدردی دکھا رہے ہیں۔ سب پتہ ہے یہ دنیا دکھاوا ہے، لیکن سن لیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا آپ سنبھالنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ یہ کہتے ہی میں ایک بار پھر ان سے علیحدہ ہو کر بیٹھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، اور کچھ گھنٹوں کے بعد امی کا جنازہ ہمارے صحن میں رکھا ہوا تھا۔ میرے سارے بھائی بہنیں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ میں ایک دیوار کے ساتھ بالکل خاموش مجسمہ بنا اماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے آج صبح ہوئی باتیں گردش کر رہی تھیں، ان کا پیار کرنا، ان کا محبت سے مجھے یوں دیکھنا، ایک ایک لفظ میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کی تھیں اور گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا تھا اور ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ابا نے ہم بھائیوں کو اشارہ کیا تھا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اماں کا جنازہ ہم نے کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ یہ وقت مجھ پر قیامت کی مانند تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اماں خاندان ہو، محلے والے ہوں، سب سے ہی بہت ہی خوش اسلوبی سے ملتی، ہر ایک شخص کا خیال رکھتی تھی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتی تھی، حتیٰ کہ مانگنے والے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ دنیا کی ہر عورت میری ماں کے جنازے پر موجود تھی۔ دور دراز سے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہونے آئے تھے کہ نجمہ باجی جیسا کوئی نہیں، زبان پر یہی الفاظ تھے۔ اماں کا جنازہ جس وقت میں اپنے کندھے پر اٹھائے قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، میرا دل چیخ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں اندر سے مر چکا ہوں۔ اور جب اماں کی میت کو قبر میں اتارا گیا، اس وقت میں چیخ چیخ کر رویا تھا کہ پورا قبرستان میری چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ کبھی میرا بڑا بھائی مجھے سنبھال رہا تھا، کبھی چاچا تو کبھی ابا، کبھی میں کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اماں کو کسی بھی طرح قبر میں جانے نہ دوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس 2 گز مٹی کے اندر جب انسان دفن ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ ان کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی تھی، میں وہاں سے نہیں آنا چاہتا تھا، میں وہیں بیٹھے رہنا چاہتا تھا، لیکن ابا مجھے زبردستی گھر لے آئے تھے۔ میرے لیے اماں کے بغیر وہ رات قیامت کی مانند تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا سینہ جل رہا ہو۔ ان کی چارپائی پر ہی بیٹھا ہوا تھا، مگر مجھ سے یہ سب بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وقت اب دھیرے دھیرے گزرنے لگا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ میں نے واپس اپنا سامان اٹھا لیا اور گلی گلی گھوم کر لوگوں کے جوتے اور چپلیں پالش کرنے لگا۔ میرا اسی سے گزارا ہوتا تھا۔ میں نے ابا سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں مانگتا تھا۔ میری بہنیں اتنی عمر والی نہیں تھیں کہ ابھی ان کی شادی ہوتی، مگر مجھے ہر وقت ان کی فکر ستاتی رہتی۔ وقت اور تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ پہلے میرے سارے پیسے اماں کی ہتھیلی میں رکھ دیتا۔ ابا نے کبھی میری کمائی کا مطالبہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی بھائیوں نے کیا تھا، بلکہ اب تو سب مجھ سے بات بھی کرنے لگ گئے تھے، میری فکر میں ہلکان بھی ہوتے تھے، لیکن میں کسی سے کوئی بات نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ ان سب نے مل کر میری ماں کو مارا تھا، کسی ایک نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ میرے پاس اب کافی سارے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ اماں کی حیاتی میں میں نے 7ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن جب ان کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ابا ان کو پیسے نہ دیتے تو میں نے اسکول چھوڑ دیا اور کام کرنے لگا۔ لیکن اب میرے پاس اتنے پیسے موجود تھے کہ میں ایک بار پھر سے اپنی تعلیم کا آغاز کرتا، لیکن اب میں نے 7ویں جماعت یا 8ویں جماعت میں داخلہ نہیں لیا تھا، بلکہ 9ویں جماعت میں داخلہ لے لیا تھا۔
میرے کافی سارے پیسے لگ گئے، لیکن میں مطمئن تھا کہ میرا داخلہ ہو چکا تھا۔ میں نے پرنسپل صاحب سے بات چیت کر لی تھی۔ انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ آپ ہمارے اسکول سے رجسٹریشن وغیرہ کروا لیں، بے شک آپ نہ آئیں، لیکن مہینے کی فیس آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ ان کی بات درست تھی، پرائیویٹ ادارے یہی کرتے آ رہے تھے۔ میں نے فی الحال اپنا داخلہ کر لیا تھا، اب صرف اور صرف کتابوں کی ٹینشن تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ابا سے بات کرتا ہوں، کتابیں خرید دیں، لیکن بے وجہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگنا میرے لیے توہین کی بات تھی۔ میں چپ چاپ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے جیسے پیسے ملیں گے میں کتاب خریدنا شروع کر دوں گا۔ میں نے بایو لیا تھا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، ایک اعلیٰ انسان بننا چاہتا تھا، لیکن بس میری ایک ہی اللہ تعالیٰ سے فریاد تھی کہ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوں، کیونکہ جو کام میں کر رہا تھا اس کام میں کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تھا۔ اس کام میں اتنی آمدنی نہیں تھی۔ مجھے ہر حال میں اسکالرشپ چاہیے تھی، کالج سے بھی اور یونیورسٹی سے بھی۔ وقت اور تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ میں نے ایک ہفتے کے بعد بیالوجی اور فزکس کی بک خرید لی تھی۔ میں اب روڈ پر ہی پڑھنے لگا تھا۔ اکثر لوگ میری خوب تعریفیں کیا کرتے۔ جس وقت لوگ میرے پاس جوتے پالش کروانے آتے تھے وہ اکثر مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم پڑھتے بھی ہو، اور میں بہت فخر سے اس بات کا اقرار کرتا تھا، ہاں ہاں میں پڑھتا ہوں، کیونکہ میری ماں کی خواہش تھی اور میری اپنی بھی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ جبکہ ہر شخص مجھے اب سراہنے لگا تھا۔ کئی لوگ تو اس خوشی میں مجھے انعام بھی دے جاتے تھے، جس کی بدولت اب دھیرے دھیرے میرے پاس پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا، امتحان سر پر آن پہنچے تھے۔ مجھے اب ہر حال میں ٹیم خریدنی تھی جس کے ذریعے میں امپورٹنٹ سوالات کا انتخاب کر سکتا، لیکن میری بہن نے مجھ سے کچھ پیسے لے لیے تھے۔ اسے اپنی دوست کی شادی میں جانا تھا اور بطور تحفہ تحائف کچھ لے کر جانا تھا۔ بہن تھی، میں انکار نہیں کر پایا تھا، لیکن اب مجھے ٹینشن ہونے لگ گئی تھی۔ امتحان میں کچھ ہی روز باقی رہ گئے تھے۔ اگر میں انتظار کرتا تو وقت نکل جاتا اور مجھے ابھی کے ابھی ہی امپورٹنٹ سوالات کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ابا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے انکار نہیں کریں گے، لیکن بس ایک انا تھی جو بار بار آڑے آ رہی تھی۔ لیکن آج میری پڑھائی نے وہ انا توڑ دی تھی۔ میں ابا کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابا ماں کی تصویر سے باتیں کر رہے تھے اور مسلسل روئے جا رہے تھے۔ مجھے آج واقعی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ انسان کے پاس جب ایک چیز میسر ہو تو اس کو کبھی اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہی چیز اس سے چھن جائے تو اچھے سے اچھے انسان کو بھی قدر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے سر جھٹکا تھا اور گلا کھنگار کر اپنے ہونے کا احساس دلا دیا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو فوراً ہی اپنے آنسو صاف کر گئے تھے۔ تصویر دراز میں ڈال کر وہ فوراً میری طرف بڑھے تھے۔ میرے قریب آ کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سوالیہ بولے، کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ حیرانی ہو رہی ہے تم اور میرے کمرے میں؟ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر بولا، ابا مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت تھی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں 9th کے امتحان دے رہا ہوں۔ مجھے 10 ایئر چاہیے ہیں جن میں سے کچھ ضروری سوالات ہوتے ہیں۔ اگر آپ مجھے پیسے دے دیتے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، میں تم سے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ تم صرف اور صرف پڑھائی کرو، تمہیں یہ موچی یا جوتے پالش کرنے کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا باپ اتنا کما رہا ہے کہ تمہیں پڑھا لکھا دے گا۔ لیکن میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں ابا، ضرورت نہیں، بس اگر آج آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، میں آپ کو یہ پیسے بھی واپس کر دوں گا۔ میری بات سن کر ابا نے صرف ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے،
اس کے علاوہ بھی تمہیں ضرورت ہو تو بول دیکھنا۔ ایک بات یاد رکھو وقار، تم نے مجھے پیدا نہیں کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس طرح کے رویے کے ساتھ تم کبھی آگے کو نہیں بڑھ سکتے۔ میں تمہارا باپ ہوں۔ جب کہ میں نے ایک افسوس بری نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی اور صرف دل میں بولا تھا، کیا واقعی ہی آپ میرے باپ ہیں؟ تو پھر یہ خیال کچھ مہینے پہلے کیوں نہیں آیا تھا، جب میری ماں کھانستی تھی، تکلیف سے تڑپتی تھی؟ تب کہاں چلا گیا تھا یہ احساس؟ چند لمحے میں تو ان کے کمرے میں کھڑا رہا تھا اور پھر فوراً ہی کمرے سے باہر کو آ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کمرے سے مجھے اب گھٹن ہوتی تھی۔ یہاں میری ماں رہتی تھی اور یہ احساس مجھے سکون لینے نہیں دیتا تھا۔ باہر آ کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی، اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا اور سیدھا بازار کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ اپنی 10 ایئر خرید کر اپنی پڑھائی کا دوبارہ سے آغاز کر سکوں۔ میں فوراً ہی بازار چلا گیا، وہاں سے خرید لی اور گھر واپس آ گیا تھا۔ میرے پیپر ہونے میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا۔ فی الحال میں کام پر نہیں جا سکتا تھا، مجھے اپنی پڑھائی پر اچھی خاصی توجہ دینا تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے خیر خیر کر کے 9 کے امتحان مکمل ہو گئے تھے۔ میں اب اپنی روٹین میں واپس آ گیا تھا۔ میں نے اپنے 9 کا کورس ایک کلاس کے لڑکے کو بھیج دیا، جس کی بدولت مجھے پیسے مل گئے۔ کچھ کتابیں 10ویں جماعت کی آ گئی تھیں، اب کچھ کتابیں مجھے خریدنی تھیں۔ وقت کا کام ہے چلتے رہنا، اور وہ معمول کے مطابق چلتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد میرا 9 کا رزلٹ آ گیا تھا۔ میرا نتیجہ بہت اچھا آیا تھا۔ میں نے 19% حاصل کر لی تھی۔ ہر طرف میری دھوم مچی ہوئی تھی۔ اسکول میں بھی میرا کافی نام تھا۔ مجھے کئی بار اسکول بلایا گیا کہ ہم آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال میں اپنے کام کاج میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ میں دن بھر موچیوں کا کام کرتا اور رات کے وقت ایک دودھ والے کی دکان پر بطور نوکر کھڑا ہوتا تھا اور دیر رات تک گھر بیٹھ کر پڑھائی کرتا تھا۔ میری زندگی کا المیہ صرف اور صرف اب کام اور پڑھائی ہی بن چکا تھا۔ کئی بار میری بہن مجھے روکتی ٹوکتی تھی کہ تم نے اپنی یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، اپنے آپ کو دیکھو۔ اماں اگر تمہیں اس حال میں دیکھتی ہوں گی تو وہ کتنی تکلیف میں ہوتی ہوں گی۔ جب کہ مجھے یہ سب باتیں صرف اور صرف بیکار لگتی تھیں۔ جب کہ وہ وجود ہی میرے پاس نہیں تو بھلا میں اب اس کا کیا ہی اپنا خیال رکھوں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 10ویں جماعت کے امتحانات بھی سر پر آن پہنچے تھے۔ میری پریشانیاں بڑھ چکی تھیں۔ مجھے کچھ نوٹس بھی چاہیے تھے، لیکن آمدنی اتنی نہیں تھی کہ میں نوٹس خرید پاتا۔ بہنوں کی ذمہ داریاں کئی حد تک میں ہی اٹھاتا تھا، لیکن ہر شے کے ساتھ میں اپنی پڑھائی کو لے کر چلتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور میرے 10ویں کے امتحانات بھی ہو چکے تھے۔ اب صرف اور صرف مجھے نتیجے کا انتظار تھا۔ وہی اب طے کرنے والا تھا کہ مجھے آگے کو کیا کرنا ہے۔ آج صبح سے ہی میری طبیعت کافی عجیب و غریب ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا سامان لے کر نکلنا تھا، لیکن طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں بار بار نڈھال ہو کر بستر پر ہی گرتا جا رہا تھا۔ کئی بار میری بہن میرے پاس آئی تھی، مجھے کھانا کھلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ کھا پی سکوں۔ وہ زور زبردستی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن میں بے وجہ پیسے برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ابا کو فون کر دیا تھا اور وہ بھی مجھ سے دو پار آ کر تاکید کر چکے تھے کہ اٹھ کر ڈاکٹر سے دوا لے کر آ جاؤ، اگر کچھ کا کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ لیکن ہمت مکمل ختم ہو گئی تو میں بھی کچھ کرنے کے بارے میں سوچ نہیں پا رہا تھا۔ تقریباً شام 4 بجے میں ہمت کر کے کھڑا ہو گیا کہ اگر میں اب دوائی نہیں لوں گا تو کل کام پر کیسے جاؤں گا۔ صرف اسی وجہ سے میں نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت کو کس طرح سے پلٹ دیا ہے۔ کہتے ہیں نا،
جب آپ خود سے زیادہ اپنے خاندان کا سوچیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یقین کر کے اپنے آپ کو ایک اور مقصد کے پیچھے لگا لیں تو وہ رب تعالیٰ آپ کا مقصد ضرور پورا کرتا ہے۔ میں ابھی روڈ پر آیا ہی تھا کہ جب اچانک سب لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے تھے۔ مجھے لگا شاید میں لڑکھڑا کر چل رہا ہوں اس لیے سب دیکھ رہے ہوں گے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کافی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ مجھے اب تھوڑی سی بے چینی ہونے لگی، عجیب سی گھبراہٹ بھی طاری تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سر جھٹکا تھا اور سر جھکائے آگے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اب ہاتھ بلند کیے سب تالیاں بجانے لگے تھے۔ میرا دل اب دھک سے رہ گیا تھا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ لوگ میری طرف بڑھ رہے تھے، میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ 2 انکل میرے پاس چلے آئے تھے اور میرے کندھے کو تھپ تھپا کر بولے تھے کہ تم بہت ہی لائق فائق ہو، تمہیں نے ہم سے وہ دیکھا ہے کہ تم گلیوں میں موچیوں کا سامان لیے پھرتے ہو، اور دیکھو آج تم نے کیا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ جبکہ انہوں نے اچانک سامنے کی طرف اشارہ کیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو آج تمہارے بل بورڈ پر تصویر آ گئی ہے، تم نے 10ویں جماعت میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا ہے، ہر طرف تمہاری دھوم مچی ہوئی ہے کہ ایک موچی کے بچے نے اتنا بڑا مارکا مار لیا ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے بے اختیار سر اٹھایا تھا اور سامنے لگی بل بورڈ پر اپنی تصویر دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمیں کسی خواب کے زیر اثر کھڑا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ کیا واقعی ہی میں نے ٹاپ کیا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا، میرا سر جھکا ہوا تھا اور میں گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا۔ کافی سارے لوگ میرے آس پاس آ گئے تھے، سب مجھے گلے لگا کر میرے آنسو صاف کر رہے تھے۔ کوئی میری جیب میں 100 کا نوٹ ڈال رہا تھا، کوئی 50 کا، تو کوئی خاص دعائیں دے رہا تھا۔ 1-2 نے مجھے ہار بھی پہنا دیے تھے کہ تم جیسے ہونہار طالب کو سراہنا چاہیے کہ تم ہمارے ملک کا نام روشن کرو گے۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میری ماں کی دعائیں، میری بہنوں کی دعائیں سب رنگ لے آئی تھیں۔ بے شک جو اپنی ماں بہن کے بارے میں سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازتا ہے۔ وقت گزرا تھا اور 2 دن کے بعد ہی ابا کے نمبر پر فونز آنا شروع ہو گئے تھے۔ کئی میڈیکل کالج نے مجھے اسکالرشپ دینے کی آفر کر ڈالی تھی، کیونکہ مجھ جیسا طالب علم ان کے کالج کا نام روشن کر سکتا تھا۔ میں نے بھی اس بار فائدہ اٹھایا تھا اور ایک بڑے کالج میں اپنا داخلہ کروا کر اسکالرشپ پر تعلیم کا آغاز کر دیا تھا۔ میں اب موچی اور دودھ والے کی نوکری چھوڑ دی تھی، بلکہ میں ایک میڈیکل سٹور پر کھڑا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اب میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ اسکالرشپ میرے ہاتھ میں تھی، میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ ابا کا سپورٹ میرے ساتھ تھا، بہنوں کی دعائیں تھیں، اور جب سے اماں جان کا انتقال ہو گیا تھا دینوں بھائی بھی سدھر گئے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 11ویں 12ویں ان دونوں کلاسز میں بھی میں نے مارکا مار لیا تھا۔ ہاں، میں نے ٹاپ نہیں کیا تھا، لیکن اول پوزیشن میری ہی آئی تھی۔ اس بار میری پرسنٹیج 90 ہی آئی ہوئی تھی۔ مجھے اب میڈیکل یونیورسٹی میں اسکالرشپ چاہیے تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، لیکن میرے تعلیمی گریڈز اتنے زیادہ اچھے تھے کہ مجھے بآسانی سفارش مل گئی تھی۔ میرے کالج کے ہیڈ پرنسپل نے آگے بات چیت کی اور مجھے میڈیکل یونیورسٹی میں بہت ہی عزت کے ساتھ بلایا گیا تھا، اور وہاں میرے اسکالرشپ کے بارے میں ہاتھ میں تھما کر کہا گیا تھا کہ آپ ہماری یونیورسٹی کا نام بھی روشن کریں گے، آپ جیسا ڈاکٹر ہمارا ملک چاہتا ہے۔ اور پھر میں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اب میں جاب بھی کر رہا تھا۔ میڈیکل سٹور کا اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ میں نے ایک آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ میں نیو میڈیکل سٹور بنوانا شروع کر دیا تھا، اور دھیرے دھیرے لوگ مجھے جاننے لگ گئے تھے۔ میں ایک ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا تھا۔ کافی سارے لوگ میرے
میڈیکل پر آتے تھے، مجھ سے ہی پوچھ کر دوائی لے کر چلے جاتے تھے۔ کئی بار میں انہیں بنا کہتا تھا کہ آپ جا کر ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ ہم جب بھی آپ سے پوچھ کر دوا لے کر جاتے ہیں تو ہمیں صحت مل جاتی ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور میرا آخری سال بھی شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے میڈیکل سٹور سے اتنی آمدنی کر لی تھی کہ میں اپنی بہن کی شادی اب میں نے خوش اسلوبی سے کی تھی۔ ابا نے بھی کافی زیادہ پیسہ لگایا تھا، لیکن زیادہ تر خرچہ میں نے کیا ہوا تھا۔ میرا خواب پورا ہو گیا تھا۔ اپنی بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے جو سکون اور اطمینان مجھے ملا، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ کر کے میرا آخری سال بھی مکمل ہو گیا، میری ڈگری پوری ہو چکی، میں ڈاکٹر بن گیا تھا۔ ایک دو ہسپتال سے مجھے جاب کی آفر بھی ہو گئی تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی معجزہ تھا، جو مجھ جیسے ایک موچی کے بچے کی زندگی انہوں نے کتنے آرام سکون سے پلٹ دی تھی۔ بے شک وہ جو کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک ایسا ہسپتال بناؤں جہاں پر لوگوں کا علاج مفت بھی ہو سکے اور ان کی رہنمائی بھی کی جا سکے، تاکہ اماں جیسے مریض جو پیسوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے مر جاتے ہیں، ان کو زندگی مل سکے اور وہ اپنی زندگی جی سکیں۔ جس وقت مجھے ڈگری دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا تھا، اس وقت پورا گراؤنڈ تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ابا میرے ہر قدم پر ساتھ تھے۔ اماں کی موت نے انہیں مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ انہیں معلوم تھا اماں مجھے بہت چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی اب مجھے چاہنے لگ گئے تھے۔ وقت کی رفتار کبھی نہ رکتی ہے اور نہ ہی کبھی رکی ہے۔ میں اب ایک ہسپتال میں ایک سینئر ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کاج کر رہا ہوں۔ سب میری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور یہی چیز مجھے ایک ایسی خوشی بخشتی ہے کہ جس کا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ پڑھائی ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ پڑھائی کوئی معمولی شے نہیں، بلکہ انسان کو ایک اعلیٰ انسان اور ایک اعلیٰ کردار کا مالک بنا دیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔